وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ مشتاق بھائی، آپ کا سوال ہے بخاری شریف میں کھڑے رہ کر پیشاب کرنے کی حدیث ہے؟ بالکل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک روڑی پر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا قائماً کھڑے ہو کر، تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب سوال اس میں پہلی بات تو جو آپ نے کہی کہ ہم اس میں کوئی 100 میں سے 99% اس حدیث پر عمل نہیں کرتے، تو جی ہاں میرے پیارے بھائی، اس حدیث کے حوالے سے بھی جو حدیث کے شارحین ہیں انہوں نے یہی شرح کی ہے اس حدیث کی کہ آپ کا بھلا ہو، یا تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹھنے پر کپڑے گندے ہونے کا اندیشہ تھا، یا پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں میں کوئی تکلیف کا معاملہ تھا۔ دو میں سے ایک ریزن تھا، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ آپ نے کہا کہ ہم اس حدیث پر 99% عمل نہیں کرتے، تو میرے پیارے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، یہ بھی تو آپ کے پریکٹیکل میں 100 میں سے 99% نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اکثر و بیشتر کھڑے ہو کر پیشاب کرتے، یہ ایک واقعہ ہوا اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا بھی یہ اکلوتا معاملہ تھا، تو خود آپ نے بھی اس پر کوئی بار بار عمل نہیں کیا، ایک مرتبہ ہوا آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا، تو آپ کا عمل بھی 100 میں سے 99% تھا، اس لیے امت کا عمل بھی اس پہ 100 میں سے 99% ہے۔ باقی آج کل آپ نے دیکھے ہوں گے، نہیں تو بندہ کہیں بیرون ملک جاتا ہے اپنے ملک سے، تو جہازوں کے اندر یا ایئرپورٹس کے اندر یا عام طور پر سفر میں بندے کو اس قسم کے انگلش وہ جو پیشاب خانے ہیں، کمپاؤنڈ ہے، ان سے واسطہ پڑ جاتا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا پڑتا ہے۔ کبھی یہ ہے کہ جناب آپ کے سامنے وہی انگلش ڈیزائن کا پیشاب کرنے کی جگہ ہے، اب پیشاب بھی نکل رہا ہے اور کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے، تو یہ حدیث اسی مقصد کے لیے ہے کہ اس پر عمل کریں اور اپنا وقت اور اپنی صحت طبیعت بچا لیں۔ اب یہاں اس حوالے سے ایک بات بھی ہے، یہ جو مقلدین ہیں الدیوبندیہ البریلویہ، یہ اکثر اہل الحدیث کو یہ طعنہ بھی دیتے ہیں کہ جناب اگر تم اہل حدیث ہو اور اگر تم بخاری پہ عمل کرنے والے ہو، جبکہ ہم بخاری کے مقلد نہیں ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، وہ بخاری میں ہو یا دنیا کی کسی اور کتاب میں، لیکن بہرحال مقلدوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اگر تم اہل حدیث ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی حدیث پہ عمل کرو۔ یہ میں ابھی آپ کو واٹس ایپ پہ جواب دے رہا ہوں، یہاں فیس ٹو فیس میں میرے ساتھ 2 مرتبہ یہ واقعات ہو چکے ہیں۔ تو ایک مقلد نے کہا کہ اگر اہل حدیث ہو تو آؤ اور کھڑے ہو کر پیشاب کرو، میں نے کہا اگر تمہیں نبی کی سنت پر عمل کرنا دیکھنا ہے تو تم کھڑے ہو جاؤ اور میں تمہارے سامنے پیشاب کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کر کے بھی دکھا دیتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ نان پریکٹیکل نہیں ہے۔ کیا ہے؟ وہ نان پریکٹیکل نہیں ہے، مطلب کوئی سنت ایسی نہیں کہ جس پر عمل نہ ہوا ہو یا نہ ہو سکتا ہو، نہ ہوا ہو نہ ہو سکتا ہو، کوئی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نان پریکٹیکل نہیں ہے، جو بھی ہے ان دی پریکٹیکل ہے، اس پر عمل ہوا بھی ہے اور کرنے والا کر بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی یہ جب طعنہ دیا جاتا ہے کہ اہل حدیث ہو تو ہر حدیث پہ عمل کرو، تو جی ہاں اس حدیث پہ بھی عمل کوئی مشکل نہیں۔ آج کتنے ہی مسلمان ہیں جو آپ کو نظر آتے ہوں گے ایئرپورٹس پر یا آتے جاتے ہوئے سفر کے اندر جو ہے وہ ایسی سہولتیں موجود ہوتی ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی، تو وہ کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر لیتے ہیں۔ باقی رہ گیا اہل حدیث کو یہ طعنہ دینا، تو کیا حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل حدیث کے نبی اور رسول ہیں کہ دیوبندیوں اور بریلویوں کا کوئی اور نبی اور کوئی اور رسول ہے؟ طعنہ دیتے ہوئے طعنہ دینے والے کو بھی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ ہم کوئی بنی اسرائیلی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی موسیٰ علیہ السلام کا طعنہ دے۔ جسے طعنہ دے رہے ہو جس نبی کی سیرت سنت متعلق، پہلے یہ تو دیکھو کہ وہ تمہارا بھی نبی رسول ہے۔ جواب ہے کہ بالکل ہے۔
جو اہل حدیث کا نبی رسول ہے وہی دیوبندی اور بریلوی کا نبی رسول ہے، جس کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنے ہی نبی کے متعلق لوگوں کو تانے دینا اور اپنے ہی نبی کی سنت کو تانا بنا دینا اور ایسا باور کروانا کہ جیسا کہ گویا کہ پیغمبر کی سنت کو نان پریکٹیکل ہے، حالانکہ وہ ان دی پریکٹیکل ہے۔ کوئی بھی عمل کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے، بخوشی کرے، بریلی کرے، دیوبندی کرے، اہل حدیث کرے یا کوئی اور کرے۔ تو خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ معمول نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کر لینا۔ ایک موقع آیا آپ نے کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر دیا۔ اب ہمارے لیے یہاں سے ایک پیکج اور سہولت مل گیا، کیا کہ کبھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا پڑے تو کر لو، یہ بھی تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب جو شارحین نے بات کہی ہے کہ جناب نیچے کو بیٹھنے پر کپڑے گندے ہو جاتے، یا یہ کہ کوئی بندہ مریض ہے، آج کی دنیا میں بھی ایک بندہ مریض ہے، اس کے گوڈوں گٹوں میں درد ہے، وہ اپنے گوڈے فولڈ نہیں کر سکتا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، آسانی سے عمل کرے۔